بہت مبارک ہے کہ یہودیوں کی اور ان خبیثوں کی جو ہے اشیاؤں کو جو ہے بائیکاٹ کرو، لیکن اس سے کئی درجے زیادہ بہتر بائیکاٹ ان کی کلچر سے بائیکاٹ کرو، ان کے طرز عمل سے بائیکاٹ کرو، ان کی شیطانی آلہ کار سے، موبائل کی بدماشی سے بائیکاٹ کرو، یہ میڈیا سے بائیکاٹ کرو. یہ کئی درجے زیادہ ضروری ہے اس وقت بائیکاٹ کا. ہم بائیکاٹ کریں ٹھیک ہے، ضرور ہے، اچھا ہے، ان کو جتنا ضرر پہنچے یا ہمارے اور مسلمانوں کے خون کے، اور یہ ظالم جو ہے قاتل بھی ہے اور دشمن بھی ہے ہمارے، لیکن سب سے بڑا بائیکاٹ جو ہے اور حقیقی بائیکاٹ ان کی سوچ، کلچر اور ان کے طرز عمل سے بائیکاٹ کرو، یہودی اور نصرانیوں کی. وہ ہم چھوڑتے نہیں، حرام مزہ لگا ہوا ہے، کھڑے کھڑے کھانا، کھڑے کھڑے موتنا. نصرت اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت حاصل کرنے کے لیے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ، وہ شریعت پہ آنا، شکل بھی ان جیسی وہ بائیکاٹ کرو، حضور علیہ السلام جیسی شکل مبارک جو ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھو، ٹخنے سے اوپر پجامہ، یہ بھی تو کرنا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا بائیکاٹ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور معیت اور نصرت انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اشیاء سے ان کی کمر ٹوٹے اللہ کرے، ان کی اقتصادی جتنے بھی تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دے اور ان کی طاقتوں کو، لیکن اصل بائیکاٹ تو ان کی زندگی سے ہے جو انہوں نے ہمارے یہاں یہ دی ہوئی ہے. ان کو ہم نے حقیقی مقتدی بنایا ہوا ہے، کہتے تو نہیں ہے لیکن سارا عمل تو وہی کا ہے. ٹائی پہنتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، سب کچھ وہی عمل ہو رہا ہے. قانون بھی ان کا ہے، نظام بھی ان کا ہے، وہ بھی ہنستے ہوں گے. تو بھائی اپنے ایک آواز یہ بھی لگے کہ بھائی ان کی زندگی اور ان کے طرز سے بھی بائیکاٹ کرو. اب ہم محمدی بنیں گے، ہم حضور علیہ السلام کی زندگی آپ ظاہر بنا کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے.